السلام علیکم جناب. ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیریت سے ہوں. لاہور میں آج بھی اسٹوڈنٹ سراپا احتجاج ہیں. صرف پنجاب کالج کے ہی نہیں بلکہ پورے لاہور کے اداروں کے انسٹیٹیوٹس کے اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور اس معصوم بچی کی آواز بن رہے ہیں جو 11ویں جماعت کی طالبہ تھی پنجاب کالج میں، جن کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. واٹر کینن بھی بلا لیے گئے تھے. وہاں پر پولیس کی ایک بھاری نفری ہے. میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی جہاں پر کنفرنٹ کر رہے تھے اسٹوڈنٹس، پولیس والوں سے بات چیت کر رہے تھے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ہمیں احتجاج کرنے دیں، ہم اپنی طالبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں. بالکل خاموشی اختیار کی گئی ہے. جناب، اس واقعے پر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پورے پاکستان میں سٹوڈنٹس نکل کے سامنے آئے ہیں، بلکہ گجرات سے کچھ افسوسناک خبریں بھی آ رہی ہیں. کنفرمیشن کے بعد آپ سے شیئر کروں گی کہ وہاں پر کچھ طلباء کے ساتھ ایسا بدترین تشدد کیا گیا کہ ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ پولیس کو عقل اور ہدایت دے. اب میں آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ان باکس کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا، وہ تمام اساتذہ جن کا تعلق پنجاب کالج سے ہے. پنجاب کالج ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی بہت سی چینز پورے پاکستان میں موجود ہیں اور بہت سے ہمارے جاننے والے بھی وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں. لیکن جو باتیں پتہ چلی ہیں وہ بڑی بھیانک اور خوفناک ہیں. اس واقعے کے متعلق بھی اور اس واقعے سے پہلے بھی جو واقعات پیش آئے ہیں کہ کس طرح سے جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو انتظامیہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتی کیا ہے. وکٹم بلیمنگ وہاں پر بہت زیادہ عام ہے. اس واقعے میں بھی جو اینی شاہد بچی ہے اس نے رابطہ کیا، اس نے بتایا کہ میں نے جب یہ چیزیں جا کر مینجمنٹ سے ڈسکس کی تو میرا فون لے کر اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ایک یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بچی تھی اس کو روکا گیا، وین ڈرائیور نے کچھ بات کرنی تھی، اس کو کچھ نشاور اشیاء دی گئیں اور بیسمنٹ میں لے جا کر وین کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. اس میں گارڈ اور یہ وین کا ڈرائیور بھی شامل تھا. اسی اثناء میں ایک ٹیچر اپنی گاڑی سے کچھ سامان لینے کے لیے نیچے جاتے ہیں. وہاں ان کو یہ بے سدھ نظر آتی ہے، سانسیں باقی ہوتی ہیں. وہ کال کر کے ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور ایمبولینس کی آوازیں وہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس نے سنی، کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی بلڈنگ ہے، ایک ہی بلڈنگ کے اندر جتنے اسٹوڈنٹس موجود تھے ان سب نے ایمبولینس کی آوازیں سنی. اور بچیاں بتاتی ہیں کہ ہمارا دل بہت پریشان تھا، ہمیں تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اور پھر بعد میں کیمراز بند کر دیے گئے، CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ ہی کی بچی کا قصور ہوگا، وہ لڑکی ہی ایسی ہوگی، یعنی وکٹم بلیمنگ. اور وہ جو خون کھولانے والا اسکرین شاٹ ہے، اسکرین شاٹ میں کوئی شیئر نہیں کر رہی، کسی کا نام میں مینشن نہیں کر رہی کیونکہ یہ وہیں پڑھنے والے بچے ہیں. کل کو ان کے لیے پتہ نہیں کیسے نتائج بھگتنے پڑے. کسی استاد کا نام نہیں لے رہی. بتایا یہ گیا ایک اسٹوڈنٹ کی جانب سے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بچی وہاں پر اپنی جان لے لیتی ہے اور ہم بڑے خوف و ہراس کا شکار ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے خون بکھرا ہوا ہے اور بچی کا بے جان جسم پڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے آپ کیمپس کے اندر ہی رہیں گے جب تک یہ معاملہ دب نہیں جاتا. اور پولیس کے ساتھ ان کی بہت اچھی ہے، اثر و رسوخ والے لوگ ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں معاملے کو دبا دیا جاتا ہے. کسی چینل پر بھی اس بارے میں کوئی خبر نہیں آتی اور اسٹوڈنٹ سے بھی یہ اوتھ لیا جاتا ہے، اساتذہ کے ذریعے سے ان کو پریشرائز کرایا جاتا ہے کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے. اس کے علاوہ ایک مرتبہ بوائز کیمپس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں دیوار گر جانے سے کچھ سٹوڈنٹس اس جہان فانی سے چلے گئے تھے اور اس واقعے کو بھی دبا دیا گیا. کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آواز اٹھائی گئی ہو. پھر عاطف اسلم کا ایک کانسرٹ ہوا تھا جو کہ کافی میڈیا پر آیا بھی تھا. اس کے بعد بھی انتظامیہ کا ایسا ہی رویہ تھا کہ سٹوڈنٹس کو 3 دن کے لیے تو کالج نہیں بلایا گیا. جب بلایا گیا تو اگلے دن بادلے ناخواستہ میڈیا کے پریشر پر انہوں نے آ کے فاتح خوانی کی اور نعوذ باللہ جیسی توجیحات پیش کی. وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. اور یہاں پر بھی وکٹم بلیمنگ ہی کی گئی. اسٹوڈنٹس کو ہی کہا گیا کہ آپ لوگوں نے ہلڑ بازی کی تھی یا آپ نہیں اس طرح کی حرکتیں کی تھیں، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اس طرح کی چیزیں کی جاتی رہیں اور ہر موقع پر یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس چیز کو دبانے کے لیے اسٹوڈنٹ کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے، بلڈنگ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ کوئی
چیز کوئی بات یہاں سے باہر نہیں جائے گی. جو پریزیڈنٹ ہیں یہاں کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے. باقی کچھ اسٹوڈنٹس کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وین ڈرائیور اور گارڈ کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے لوگ ہیں, اس پر تحقیق ہونی چاہیے, تفتیش ہونی چاہیے. اور مضحکہ خیز حقائق کچھ اس طرح سے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی ہے, لیکن دوسری جانب پنجاب پولیس جو حرکتیں کر رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے. بہت سے اساتذہ ہیں جنہوں نے ان باکس کیا, انسٹاگرام پہ بہت زیادہ مجھے ان باکس آئے ہیں 2 دن کے اندر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مجبور ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس معاملے پر بھی آواز اٹھائیں. اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کے والدین کو بلا لیا جاتا ہے, ان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کے بچے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا, کریئر خراب ہو جائے گا. ایسی کوئی بات سامنے نہیں آنی چاہیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ والدین کس طرح سے اپنے بچوں کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں. اور اساتذہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں آواز اٹھائی جائے, اس معاملے پر بھی انصاف ہو اور جسٹس ملے, لیکن ہم چونکہ پرائیویٹ ادارے سے منسلک ہیں, ہماری جاب کا معاملہ ہے, بے روزگاری ملک میں اتنی زیادہ ہے, ہم کیا کریں. تو یہ جتنے بھی مجبور لوگ ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ اساتذہ ہوں, میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہوں گی کہ بہت سے حقائق انہوں نے شیئر کیے ہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز قابل ذکر ہے کہ اسٹوڈنٹس بے خوف و خطر ہو کر بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر رہے ہیں, بچیاں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں, اپنے کنسرنز بھی شیئر کر رہی ہیں. اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ وہ بچی جو ICS کے پہلے سیمسٹر یعنی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی, اس کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا, تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے والدین نام نہیں بتانا چاہتے. اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو زیادتی کے معاملے کا شکار ہو جاتے ہیں, چونکہ وہ بچی ہے, اس کا آگے پورا مستقبل ہے, تو اس کا نام نہ بتایا جائے. یہ بھی ایک اچھا ٹرینڈ ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ بھارت میں بھی اگر دیکھیں تو ایک لاء ہے کہ جو بھی متاثرہ انسان ہوگا اس کا نام نہیں بتایا جاتا, ملزم یا مجرم کا نام بتایا جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن جس طرح سے یہ تمام بچے سڑکوں پر آئے ہیں, ان کی عمریں بہت چھوٹی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کی عمر کتنی ہوگی, 16-17 اسی کے درمیان ہوگی. اس کے بعد اسی ایج گروپ کے بچے ہیں جو سڑکوں پر نکل آئے ہیں, جو اس وقت اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر آج ہم خاموش رہے کل کو ہمارے ساتھ کچھ ہوگا, تب بھی خاموشی اختیار کی جائے گی. اتنا بڑا احتجاج میں نے اسٹوڈنٹس کی جانب سے نہیں دیکھا اس طرح کے کسی معاملے پر بھی. مزید اپڈیٹس بھی ہمارے سامنے آتی رہیں گی. معاملہ جتنا لگ رہا ہے کہ اس کو نمٹا دیا جائے گا, جس طرح سے پنجاب پولیس آپ کو حرکت میں نظر آ رہی ہے کہ کالج کو بچا لیا جائے, کالج کی ریپوٹیشن کو بچا لیا جائے, بچے پتہ نہیں کس کے ہیں, یہ اسٹوڈنٹس کس کے ہیں, ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کر لیا جائے. یہ رویہ انتہائی غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے کو بچاتے رہیں گے تو اسی طرح تو ملک کا پہلے ہی آپ دیکھیں کیا حشر کر دیا ہم نے, آگے کیا حشر ہوگا. تو یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ بچے کل کو مستقبل کے معمار ہیں, ان کے ساتھ ایسا مت کیجیے, ان کی آوازیں مت دبائیے. انصاف ہونے دیجیے, انصاف کہیں تو ہو لینے دیجیے. میں تو یہی ریکویسٹ کروں گی تمام دیکھنے والوں سے. اور بچیوں کا معاملہ ہے, بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اور میں تو یہی کہوں گی کہ CM کو اس سلسلے میں سخت ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ وہ خود بھی ایک عورت ہے. کچھ تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے, ضمیر کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں. اس پر مزید اپڈیٹس بھی آتی رہیں گی. معاملہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلد ختم ہو, اگرچہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اب ایک کیمپین شروع ہوگی کالج کی ریپوٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو ماحول اس کو سازگار دینے کے لیے. کالج میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کالج میں کوئی خرابی ہے, ان کے نظام تعلیم میں کوئی خرابی ہے, لیکن بہرحال انتظامیہ اگر ایسے معاملات کو دبانے کی بجائے اس پر انٹرنلی انویسٹیگیٹ کر لے اور ان معاملات کو حل کرا لے تو زیادہ بہتر ہوگا. اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.